السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں کائی میڈیا جس کے ساتھ میں ہوں علمدار حسین۔ دوستو، آج ہم آپ کو سلطنتی عثمانیہ کی ایک خفیہ اور گوریلا فوج غازی اخوان کے بارے میں بتائیں گے۔ سلجوقی سلطنت میں مجاہدین کا یہ ایک گوریلا دستہ تھا جو غازی اخوان کے نام سے شہرت رکھتا تھا۔ یہ اپنے بجٹ پلاننگ اور تمام معاملات میں خود مختار گروپ تھا، حتیٰ کہ یہ بادشاہ وقت کو بھی جواب دینا تھا۔ غازی اخوان کے ٹھکانے موجودہ دور کے انٹیلیجنس ایجنسیوں کے سیف ہاؤسز کی طرح خفیہ ہوتے تھے۔ کسی کو معلوم نہیں ہوتا تھا کہ یہ کہاں سے آپریٹ کر رہے ہیں۔ غازی اخوان کا مشن تب کی دنیا میں کمزور اور ضعیف مسلمانوں کی مدد اور دفاع کرنا تھا۔ سلجوقی عہد میں غازی اخوان کے کارنامے زبان زد عام و خاص تھے۔ صلیبیوں پر ان کا خوف سوار تھا۔ ان کے خوف سے کوئی بادشاہ بھی کسی غریب پر ظلم کرنے سے پہلے ایک بار ضرور سوچتا تھا۔ انطاکیہ کے صلیبی بادشاہ کے بیٹے نے کسی غریب کے گدھے کو بلا وجہ مارا تھا۔ غازی اخوان نے صلیبی بادشاہ کو مجبور کیا کہ وہ سرعام غریب سے معافی مانگے۔ ایک دفعہ غازی اخوان نے بازنطینی حکومت کے قیدی سے بدلے میں ان کے قیدی دے کر کچھ مسلمان قیدی چھڑائے۔ ان مسلمان قیدیوں میں سے ایک مسلمان عورت بھی تھی جس کے ساتھ ایک صلیبی فوجی نے رہائی کے وقت بدتمیزی کر لی تھی۔ اس مسلمان خاتون نے غازی اخوان کو شکایت کی۔ چند دن بعد غازی اخوان نے بازنطینیوں کے کئی نامور افراد کو قیدی بنایا۔ جب بازنطینی حکومت نے قیدیوں کی رہائی کے لیے رابطہ کیا تو غازی اخوان نے ایک انوکھی شرط رکھی۔ غازی اخوان نے اس مسلم عورت کی جوتی بازنطینی حکومت کے پاس بھیجی اور یہ شرط رکھی کہ یہ جوتی تم شاہی تخت پر رکھ کر پیش کرو گے۔ اس جوتی کے بدلے ہم تمہارے قیدیوں کو رہائی دیں گے۔ کیونکہ قیدیوں میں بازنطینی بادشاہ کے مقررین اور اہم شخصیات بھی تھیں، لہٰذا کچھ پس و پیش کے بعد وہ تیار ہو گئے۔ چنانچہ چشم فلک نے یہ منظر بھی دیکھا کہ بازنطینی بادشاہ کی مسند پر ایک مسلم عورت کی جوتی تھی اور ایک مسلم عورت کی جوتی کے بدلے صلیبی قیدیوں کو رہا کیا گیا تھا۔ مورخ نے جو دیکھا وہ لکھا۔ غازی اخوان میں شمولیت کے لیے حفظ قرآن مجید کی شرط تھی اور ان کا لباس اور چال ڈھال الگ تھی۔ یہ راتوں کو جاگ کر تہجد اور قرآن مجید پڑھتے تھے۔ ان میں کون کون تھے، یہ کتنے افراد کی جماعت تھی، یہ آج تک کسی کو معلوم نہ ہو سکا۔ یہ لوگ عزت سے جیے، مسلم عزتوں کو بچاتے ہوئے جیے اور گمنامی میں گزرے۔ اگر آپ خلافت عثمانیہ کے سنہری دور کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں۔ ان معلومات کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں کئی میڈیا کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔